ابدی زندگی میں ہر چیز کو خدا کی عمودی روشنی سے بنایا گیا تھا، نہ کہ افقی روشنی سے۔ خدا نے کہا اس ابدی اعلیٰ تخلیق میں کوئی ہمیشہ کے لیے خوش رہ سکتا ہے، کیونکہ کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ یہ ابدی رہنے کی جگہیں حادثات، بیماریاں، مصائب اور درد سے پاک ہیں۔ یہاں نہ موت ہے، نہ کوئی خوف، فکر بھی نہیں۔ وہ چیزیں صرف نچلی مخلوق میں موجود ہیں۔ بہرحال روح کا ایک مختلف معیار ہے، جب تک کہ اسے صرف افقی روشنی ملتی ہے۔ اگر عمودی روشنی اس میں رہتی ہے تو روح اس کے غیر متبدل حسن میں چمکتی ہے۔ روشنی کی صرف افقی اقسام ہی اس کے پچھلے مرحلے سے نئے میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ اس لیے اونچ نیچ سے یہ تبدیلیاں ممکن ہیں، لیکن ہمارے خالق کی عمودی کرسٹل نیلی اور سنہری روشنی مستقل اور ابدی ہے۔ یہ حیرت انگیز ہے کہ ان سب کے باوجود خدا نے ہم پر ایک ایسا احسان کیا ہے جو اپنے آپ میں منفرد ہے۔ خدا نے ہر وجود کی روح کو اس کے روح کے نظام سے جوڑ دیا اور اس طرح اس نے اسے زندگی بخشی۔ میں یہاں یہ بتانے جا رہا ہوں کہ یہ روح کا نظام کیا ہے، کیونکہ اس نظام میں روح کے بارے میں بہت سے مختلف نظریات ہیں جو ایک حقیقی الجھن کا باعث بنتے ہیں۔ بہت سے لوگ جان اور روح، اسپرٹ اور سول کو ایک ہی سمجھتے ہیں، لیکن یہ درست نہیں ہے، چاہے دونوں الفاظ مترادف استعمال ہوں۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے مجھے یہ بات سمجھائی، ورنہ ہم اندھیرے میں ٹٹولتے رہیں گے۔ ایک اندھا کسی اندھے کو راہ نہیں دکھا سکتا، کیونکہ وہ دونوں ایک گڑھے میں گر جائیں گے۔ روح ایک شکل ہے، لہٰذا کہا جائے تو ہمارا ایک روحانی وجود ہوتا ہے۔ یہ روشنی، تاریکی یا کوئی اور چیز لے سکتا ہے، لیکن روح کبھی نہیں مر سکتی۔ ایسا کیوں ہے؟ یہ لافانی ہے، کیونکہ روح میں روح کا نظام یہ ممکن بناتا ہے۔ خدا عالمگیر، عظیم قوت کا موضوع یعنی سبجیکٹ ہے، کیونکہ خدا اپنی کائناتی ابتدائی چنگاریوں کو اپنی تمام تخلیقات کے ساتھ بانٹتا ہے۔ وہ زندہ رہ سکتے ہیں۔ اس طرح روحانی ابدی جنتیں، اس کی تخلیقات اور ہماری روح موجود ہے۔ آئیے اسے یوں دیکھیں۔ اگر ایک دن جب خدا کو ظاہری تخلیق کی مزید ضرورت نہیں رہے گی، اسے اپنے نظام روح سے منقطع کر دے گا اور اپنی عالمگیر بنیادی قوت فراہم نہیں کرے گا، تو اس کے نتیجے میں ظاہری تخلیق فنا ہو جائے گی۔ یہ ایک بلیک ہول میں گر جائے گی تو کہنے کو، اور اس میں غائب ہو جائے گی۔ اگر ایک دن خدا فیصلہ کرے گا کہ ہماری روح اور ابدی تخلیق کے لیے اپنی ہوا کی بنیادی قوت دستیاب نہیں ہوگی تو یہ بھی تباہ ہو جائیں گے۔ اس سب میں سے کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ روحانی ناقابل تغیر تخلیقات موجود ہیں، کیونکہ وہ خدا کی عمودی روشنی کے ساتھ تخلیق کی گئی ہیں۔ تاہم اب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا اس سے آگے کیا کہتا ہے، کیونکہ اس موضوع کی مزید وضاحت کی ضرورت ہے۔ خدا نے اپنے الفاظ میں کہا، بے شمار مخلوقات، ظاہری یا روحانی، اپنی تمام مخلوقات، فرشتوں یا حتیٰ کہ انسانوں کے ساتھ صرف میرے ان سے عمودی تعلق کی وجہ سے موجود ہیں۔ صرف میری آفاقی اعظم قوت ان کے وجود کو ممکن بناتی ہے۔ اگر ایک دن میں تم سب کی طرف سے منہ موڑ کر غائب ہو جاؤں تو تم سب فنا ہو کر بلیک ہول کا حصہ بن جاؤ گے۔ روح کا نظام ہم میں آزادانہ طور پر موجود نہیں ہے، یہ ہم سے نہیں آتا۔ ہمارے ساتھ اس کا اشتراک کرنا تمام مخلوقات کو زندہ رکھنے کے لیے خدا کا براہ راست عمل ہے۔
ہمارے پاس صرف ایک روح ہے۔ آپ اس کا موازنہ بجلی کے تار سے کر سکتے ہیں۔ کرنٹ کو منتقل کیے بغیر ایک کیبل کا کوئی کام نہیں ہے۔ ہمارے جسم کا موازنہ بجلی کے تار کے گرد ربڑ کی موصلیت سے کیا جا سکتا ہے۔ ہماری روح کے اندر تانبے کا تار ہے، لیکن اس میں سے جو بجلی بہتی ہے وہ خدا کی طرف سے آتی ہے اور اسے روح کا نظام کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ چنگاری نظام ہمیں زندہ رکھتا ہے۔ ایک بار پھر خدا نے کہا، بہت ساری آخرتیں ہیں، وہاں ایک تصور اور حقیقت دونوں ہیں۔ تصور حقیقت بن جاتا ہے جو مسلسل نئی زندگی کو جنم دیتا ہے۔ اس رجحان کو کوئی نہیں جانتا، کوئی فرشتہ، کسی مخلوق کا کوئی وجود بھی نہیں۔ وہ صرف میں ہوں جو جانتا ہوں۔ یہ حیرت انگیز ہے، اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ خدا کو جاننے کے لیے ایک زندگی ناکافی ہے۔ جب ہم خدا کی تلاش کرتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو روحانی طور پر کھولتے ہیں، پھر ہمیں روشنی کی بنیاد ملتی ہے۔ یہ روشنی ابدی زندگی میں مزید بڑھنے میں ہماری مدد کرتی ہے۔ روحانی زندگی بہت دور تک پہنچ جاتی ہے اور ہم خدا کی خوبصورتی اور سچائی میں بڑھنے کے لیے روشنی کے مختلف بالا ترین مراحل سے گزریں گے۔ اب ہم ایک نئے باب میں آ گئے ہیں۔ خدا بطور خلاصی ماورا ہے۔ دوسرا حصہ، God transcends time and space Part 2۔ خدا کی مدد سے میں پچھلے باب میں کہی گئی باتوں کو اٹھانا چاہوں گا۔ ہمارا آسمانی باپ مادے، توانائی، روشنی کی رفتار، وقت اور خلا سے کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ وہ چیزیں صرف ادنا مخلوق میں ہیں۔ وہ چیزیں صرف ادنا مخلوقات میں موجود ہیں۔ خدا واحد خدا ہے جسے میں اپنا آسمانی باپ اور اپنے واحد حقیقی والدین کہتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ یہ الفاظ مستقبل میں غلط فہمیوں کا خطرہ رکھتے ہیں، اس لیے میں یہاں ذیل کو بالکل واضح کر رہا ہوں۔ 21ویں صدی میں کوریا کا ایک شخص تھا جس کا نام سنگیم مون تھا۔ اس نے دعویٰ کیا کہ خدا پوشیدہ ہے جو بہت پہلے غائب ہو گیا تھا اور اب اس میں اور اس کی بیوی ہیک چہین میں کام کر رہا ہے۔ خدا اس میں اور اس کی بیوی میں بس گیا اور اس وقت سے لوگ خدا کو نہیں دیکھ سکیں گے۔ اس نے اپنے آپ کو اور اپنی بیوی کو سچے والدین کے عنوان سے تاج پہنا ہے۔ یہ سب جو اس نے اعلان کیا وہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ خدا انسانی تخلیق، فرشتوں اور کسی بھی عمودی اور افقی تخلیق سے بھی بہت پہلے موجود تھا۔ مستقبل میں ہو سکتا ہے کہ یونیفیکیشن چرچ کے اراکین سنگیم مون کی طرف سے قائم کردہ تحریک یہ دعویٰ کر سکیں کہ میں ان کے بانی اور ان کی بیوی کے بارے میں سچے والدین کے طور پر بات کر رہا ہوں۔ یہ دعویٰ دنیا میں ڈالا جانے والا اب تک کا سب سے بڑا جھوٹ ہوگا۔ میں خدا کو جو ماضی، حال اور مستقبل میں موجود ہے حقیقی والدین کہتا ہوں، نہ کہ چاند کا جوڑا۔ اعلیٰ تخلیقات میں خدا نے ایک بار کہا، اگر انسانیت یا کوئی دوسری ادنا مخلوق کبھی بھی اعلیٰ مخلوقات کے دائروں میں داخل ہونے کا انتظام کرتی ہے تو وہ پائیں گی کہ وہ ہمیشہ ان اعلیٰ شعائر میں زندگی کے بیچ میں ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جسے ہم موت کہتے ہیں وہ دراصل موت نہیں ہے۔ یہ ایک خاص وقت کے لیے کوما میں رہنے سے زیادہ کچھ نہیں ہے، لیکن ہمارا اصل شعور ہمیشہ کام کرتا ہے، یہاں تک کہ موت کے وقت بھی۔ میں اسے حسب ذیل بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ جب ہم مر جاتے ہیں تو ہماری زندگی کو برقرار رکھنے والے جسمانی افعال بند ہو جاتے ہیں۔
جب تک کہ سب کچھ رک نہ جائے۔ ایک نے لائٹ بند کر دی تو کہنے کو آپ اپنے جسم کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ دیگر چابیاں آپ کا دماغ، اصل شعور، اصل ضمیر، آپ کا دل، یا جسے لوگ جذبات کہتے ہیں، اور آپ کی روح بند ہو جاتی ہے، لیکن آپ کا اصل شعور اب بھی کام کر رہا ہے، جو اسٹینڈ بائی پر ہوتا ہے۔ تو کہنے کو جب موت آتی ہے تو وہ موجود ہوتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد شعور پھر سے دوسری چابیاں آن کر دیتا ہے، سوئچ کو دوبارہ ٹوگل کرتا ہے، تاکہ کہنے کو آپ کا دماغ، آپ کا اصل ضمیر، آپ کے احساسات اور آپ کی روح اپنا کام دوبارہ شروع کرتی ہے۔ یہ خالی موبائل فون کی بیٹری کو ریچارج کرنے سے موازنہ ہے۔ آپ اسے چارجنگ کیبل سے جوڑتے ہیں اور آپریٹنگ سسٹم دوبارہ شروع ہو جائے گا۔ موت کے بعد بھی ایسا ہی ہے۔ تھوڑے وقت کے بعد مادی جسم کے علاوہ تمام کنجیاں جو مادے سے بنی ہیں روحانی زندگی میں اپنا کام دوبارہ شروع کر دیں گی، کیونکہ ان کا مقصد جسم کے ذریعے اپنی روحانی نشوونما کو تیز کرنا تھا۔ آئیے پہلے سے واضح کر دیں کہ ادنا اور اعلیٰ تخلیقات کیا ہیں اور ان میں فرق کیسے ہے۔ نچلی مخلوق دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ظاہری جس میں زمین سمیت ظاہری کائنات شامل ہوتی ہے، اور روحانی ادنا تخلیق روحانی دنیا میں۔ روحانی نچلی تخلیقات میں جہنم کے بے شمار جہان، درمیانی جہان، غیر جانبدار جہان اور فردوسیں ہیں۔ مؤخر الذکر کو 3 شعبوں میں تقسیم کیا گیا ہے: تشکیل، ترقی اور تکمیل کا مرحلہ۔ فردوس کے آخری دائرے تکمیل کے مرحلے میں سچائی اپنی تکمیل پاتی ہے۔ اس کے بعد اعلیٰ تخلیقات ہیں جو صرف روحانی دنیا میں موجود ہیں۔ وہاں آپ تجربات کے ذریعے ترقی کرتے ہیں، علم کے ذریعے نہیں۔ کیا آپ اس اعلیٰ دائرے میں داخل ہوتے ہیں تو آپ علم کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے آپ کا جسم موت کے بعد نچلی روحانی تخلیق میں داخل ہوتا ہے۔ ظاہری تخلیق وقتی طور پر اپنے وجود میں محدود ہے۔ کون جانتا ہے کہ یہ کب تک چلے گا؟ مجھے کوئی اندازہ نہیں، یہاں تک کہ 2000 سال پہلے زمین پر نمودار ہونے والے مسیحا عیسیٰ بھی نہیں جانتا تھا کہ یہ ظاہری تخلیق کب تک قائم رہے گی، نہ ہی فرشتے۔ اس کا وقت صرف خدا ہی جانتا ہے۔ صرف ایک موقع پر مجھے بتایا گیا کہ ہماری زمین، سورج اور چاند مزید 75 ملین سال موجود رہیں گے، اس سے پہلے کہ وہ اپنی طاقت کھو دیں گے۔ ان تجربات کے بارے میں اپنی کتاب سائنس اور روحانیت میں پہلے ہی لکھ چکا ہوں۔ میں نے چاند کو اپنا مدار چھوڑ کر زمین سے ٹکراتے دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ چاند اپنی طاقت اور زمین کا توازن کیسے کھو دے گا۔ زمین اثر کے ذریعے اپنی اور کہکشاں کی کشش شکل پر قابو پانے کے قابل ہو جائے گی۔ یہ خطرناک رفتار سے تیز ہو جائے گا اور مدار سے باہر نکل جائے گی۔ اس کے نتیجے میں سطح کا درجہ حرارت بڑھے گا اور سب سے پہلے تمام زندگی جل کر خاک اور راکھ ہو جائے گی، یہاں تک کہ آخرکار زمینی مادے کی آخری باقیات بھی جل کر ختم ہو جائیں گی۔ ہمارے سیارے اور اس کو آباد کرنے والی زندگی میں سے کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ نچلی مخلوقات میں یہ ظاہری کائنات ہے جس میں کہکشاؤں کی کثرت ہے۔ آج تک سائنس 50 بلین کہکشاؤں کی بظاہر شناخت کرنے میں کامیاب رہی ہے۔ غیر رپورٹ شدہ کیسز کی تعداد اس تعداد سے کافی زیادہ ہونے کا امکان ہے، اور اس کا تخمینہ 1 ٹریلین سے زیادہ ہے۔ درحقیقت ظاہری تخلیق میں اور بھی بہت سی مخلوقات اور کہکشائیں ہیں جن کا تنوع انسان کی سمجھ سے باہر ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جہنم، درمیانی اور غیر جانبدار جہانوں، روحانی دنیا میں فردوس کے دائروں میں، جس میں مخلوقات تکمیل کے مرحلے سے گزرنے تک سچائی میں مسلسل ارتقا پذیر ہوتی رہتی ہیں، میں فردوس کی طرف نچلی مخلوقات کی تعداد کتنی ناقابل فہم ہے۔ آئیے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ اگر ہمارے ابتدائی آباء و اجداد آدم اور حوا نہ گرتے تو کیا ہوتا؟ اگر وہ دماغ، شعور، ضمیر، اپنے دل
اور روح کے جذبات کو خدا کے ساتھ ظاہر کرنے میں کامیاب ہو جاتے تو کیا ہوتا؟ کیسی دنیا وجود میں آ گئی ہوتی؟ حال کی دنیا کیا اگر کائنات انسان کی بات کریں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ انسان خدا کی محبت میں کامل ہے۔ خدا اس شخص کو کامل انسان کے لقب سے نوازتا ہے۔ خدا اس کے بارے میں کہتا ہے یہ انسان میری محبت میں کامل ہے اور میرے ساتھ یعنی اپنے خالق کے ساتھ مکمل اتحاد میں ہے۔ ایسا شخص روحانی ادنا تخلیق کے تمام دائروں کو چھوڑ کر عمودی دائرے میں رہ سکتا ہے جہاں ہر چیز ناقابل تغیر اور موجود ہے۔ بالا تخلیق میں خدا کی عمودی نیلی نر روشنی اور مادہ سنہری روشنی موجود ہے۔ خدا کی عمودی روشنی سے پیدا ہونے والی ان اعلیٰ تخلیقات میں مردہ مادہ، توانائی، افقی سفید روشنی کی رفتار، وقت اور جگہ کوئی کردار نہیں ادا کرتے۔ خدا ہمیں سکھاتا ہے کہ وہ وقت اور خلا سے بالا تر ہے۔ اعلیٰ تخلیقات میں وقت نہیں ہوتا، جگہ نہیں ہوتی، اس کی نسائی سنہری روشنی اور اس کی مردانہ نیلی روشنی وہاں موجود ہے۔ مجھے اس طرح کہنے دیں کہ وہ وقت تھا جب میں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ پہلی ابتدا کیسے ہوئی۔ میں نے اسے آگے بڑھایا جیسا کہ وہ مجھ پر نازل ہوا تھا۔ میری زندگی اور میری محبت خدا سے تعلق رکھتی ہے اور ہر نئے مشاہدے اور تجربے کے ساتھ میں بڑھتا رہتا ہوں۔ تخلیق کے ایک افقی عمل میں خدا نے ایک بار کہا، یہیں سے میرا آغاز ہوا۔ آج میرے مشاہدے نے مجھے یہ تجربہ کرنے دیا کہ تخلیقات کے اس افقی عمل کے مادے، توانائی، روشنی، وقت اور جگہ کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق ہے۔ خدا نے مجھے بہت مختلف عملوں کی ایک بڑی تعداد کی وضاحت کی، لیکن اب خدا مجھے اس مادے کا تجربہ کرنے دیتا ہے۔ اس کی عمودی روشنی سے ابھرنے والی اعلیٰ مخلوقات میں افقی روشنی اور توانائی، وقت اور جگہ موجود نہیں ہے۔ اگر خدا اب کہتا ہے کہ وہ زمان و مکان سے ماورا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جہاں خدا موجود تھا وہاں نہ ماضی ہے اور نہ مستقبل۔ میرا سب سے پیارا آسمانی باپ مجھے مشاہدات اور تجربات کے ذریعے سب کچھ سکھا رہا ہے۔ میں یہاں ایک سائنسدان کی طرح ہر چیز کو دریافت کرنے، آس پاس تجربہ کرنے یا لاتعداد سوالات پوچھنے کے لیے یہاں نہیں ہوں۔ جس لمحے خدا مجھے نئے مشاہدات اور تجربات کرنے دیتا ہے میں اس کی پیروی جاری رکھتا ہوں، کیونکہ یہی میری روحانی ترقی کے لیے بہترین چیز ہے۔ اگر میں نے اس کو قبول نہ کیا یا شک کیا تو میں ادنا مخلوق میں رہوں گا۔ میں خود کو اعلیٰ تخلیقات میں داخل ہونے سے روکوں گا جہاں سب کچھ کامل ہے۔ اسی چیلنج کا سامنا ابلیس اور بہت سے سردار فرشتوں نے بھی کیا۔ انہیں عارضی طور پر خدا کی جنتوں میں جہاں ہمارا آسمانی باپ موجود ہے، عمودی مخلوقات میں اپنا مشاہدہ کرنے کی بھی اجازت دی گئی، لیکن جو کچھ انہوں نے دیکھا اس میں سے بہتوں کو الجھن میں ڈال دیا۔ وہ اس حقیقت کا مقابلہ نہیں کر سکے کہ خدا نے ماضی میں جن چیزوں کے بارے میں بات کی تھی وہ اعلیٰ مخلوقات میں بالکل مختلف طریقے سے ظاہر ہوئی تھیں۔ میں ابلیس نہیں ہوں، میں خدا کے ساتھ متحد ہوں۔ اس طرح میں نے خدا کی محبت میں کامل شخص ہوں۔ مجھے یہ لقب کس نے دیا اور گواہی دی کہ میری محبت اور خدا کی محبت پھر کبھی ہمیشہ کے لیے جدا نہیں ہوگی؟ خدا ہی تھا جو اس بارے میں گواہ تھا۔ اس وقت بہت سی تفہیمیں ہیں۔ ایک طرف اس ظاہری مادی تخلیق میں جہاں تک کہ ہمارے جسم میں بھی، دوسری طرف موت کے بعد کی زندگی میں بھی بہت سی تفہیمیں ہیں۔ یہاں ہمارے پاس متحد روحانی افقی دائرے ہیں۔ ان میں جہنم کے تاریک دائرے کئی گنا درمیانی اور غیر جانبدار جہان فردوس اس کے 3 حصولوں کے نشوونما کے دائروں کے ساتھ تشکیل، ترقی اور تکمیل کے مراحل کے ان ان گنت جہان شامل ہیں۔ پھر عمودی تخلیق شروع ہوتی ہے۔ مجموعی طور پر ان کی تعداد لامحدود ہے۔ آپ ان سب کو کیسے عبور کر سکتے ہیں؟ روشنی کی رفتار سے
کوئی بھی رفتار آپ کو ان تمام علاقوں میں سفر کرنے پر مجبور نہیں کر سکتی۔ اسلام میں حدود وسعت کو خدا کی محبت میں ہی عبور کیا جا سکتا ہے۔ خدا گواہی دیتا ہے کہ نہ وہ روشنی جس سے مادہ اور مخلوقات پیدا ہوئیں، نہ توانائی، نہ مخلوقات کی روشنی، نہ روشنی کی رفتار، نہ وقت اور نہ خلا اس سفر میں روح پر کوئی اثر نہیں ڈال سکتا۔ اگر آپ خدا کی محبت میں متحد ہیں تو آپ کی روح اس کی طرح زمان و مکان کو عبور کر سکتی ہے۔ ایک بار پھر میں اس بات پر زور دیتا ہوں کہ جب تک وقت ہے انسان خدا سے نہیں مل سکتا، جہاں تک خلا جاتا ہے انسان خدا سے نہیں مل سکتا۔ کیا آپ دیکھتے ہیں کہ یہ اعلیٰ تخلیقات کیا ہیں؟ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں یا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اعلیٰ تخلیقات کیا ہیں؟ آئیے اسے دوسرے طریقے سے دیکھیں اور افقی نچلی تخلیقات کے بارے میں بات کریں۔ تصور خدا کی طرف سے تیار کیا گیا تھا۔ وہ معمار ہے تو کہنے کو، لیکن دو کارکن کون تھے جنہوں نے اس تصور کو علمی جامہ پہنا ہے، یعنی تخلیقات کی؟ مذہبی صفوں سے ہم یہ جواب سنتے ہیں کہ یہ وہ فرشتے تھے جنہیں سائنسی نقطہ نظر سے کم از کم ایلینز کہا جاتا ہے۔ جب افقی مخلوقات خدا کے ذریعے وجود میں آئیں، پہلی اصل ہر چیز زندگی کے درمیان تھی۔ خدا نے خود ایک مثال دی ہے۔ پیدائش کے بعد ایک نوزائیدہ ابھی تک لاشعور میں ہوتا ہے، صرف بعد میں اس میں شعور پیدا ہوتا ہے۔ بچہ آہستہ آہستہ بڑھتا ہے۔ خدا نے ہر ایک کے اندر ایک روح ڈالی جو روح کے نظام سے جڑی ہوئی ہے۔ یاد رکھیں، خدا اس روح کے نظام کا سبجیکٹ ہے۔ اس کا مطلب ہے عالمگیر کا موضوع، سبجیکٹ آف یونیورسل پرائم فورس۔ اس لیے ہماری روح موجود ہے، اسی لیے تمام افقی تخلیقات بھی موجود ہیں۔ میں اس کی دوسری طرف وضاحت کرتا ہوں، کیونکہ ایسا ہے کہ تمام روحانی اعلیٰ تخلیقات بھی خدا پر منحصر ہیں۔ اب میں جو کہہ رہا ہوں وہ حیرت انگیز ہے، لیکن اگر آخر میں تمام ادنیٰ و اعلیٰ مخلوقات بلیک ہول میں غائب ہو جائیں گی تب بھی خدا موجود ہوگا۔ آئیے ہم افقی تخلیقات کی طرف واپس آتے ہیں۔ جب تک خدا لاشعور میں تھا، ظاہری مخلوقات کے بارے میں اس کا تصور غیر واضح تھا، یا میں اسے اس طرح کہوں گا کہ شعور ناپختہ تھا، کہ یہ اس وقت تک نہیں تھا جب تک کہ وہ پوری طرح سے آگاہ نہیں ہوا کہ یہ افقی تخلیقات کس طرح وجود میں آئیں۔ اس کا تصور حتمی اور آخری شکل اختیار کر گیا۔ اس کے باوجود اس ظاہری تخلیق کا ادراک ایڈ ہاک بنیادوں پر عمل میں نہیں لایا جا سکا۔ اس میں وقت لگا، کیونکہ مادہ، توانائی، سچائی کی سفید روشنی، وقت اور خلا اس افقی تخلیق میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ نچلی ظاہری تخلیق کے بارے میں خدا نے کہا، ہم نے ظاہری کائنات کو تخلیق کیا ہے۔ وہ زمین کے بارے میں وہی بیان کرتا ہے جب اس نے اعلان کیا، ہم نے زمین کو پیدا کیا۔ اسی طرح خدا جمع میں بات کرتا ہے، کیونکہ اس نے اس ظاہری تخلیق کو بھی اکیلے نہیں بنایا۔ وہ معمار، آئیڈیا جنریٹر، منصوبہ ساز تھا۔ اس ظاہری تخلیق میں جس طرح سے عمل کرتے ہیں وہ پہلے سے ہی اس کے غیر مستقل ہونے کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور یہ سچ ہے، یہ اپنی توانائی کھو دے گا اور دوبارہ مادہ بن جائے گا۔ ظاہری تخلیق بھی اپنی روشنی کھو دے گی، کیونکہ اسے وقت اور خلا کی ضرورت ہے۔ بہرحال زندگی ہمیشہ درمیان میں رہتی ہے۔ تصور سے ظاہری تخلیق کو حقیقت میں لانے میں وقت لگا۔ جب صرف تصور تھا، ہم صرف خدا کے آفاقی شعور میں رہ رہے تھے۔
حقیقت یہ ہے کہ ہم ہمیشہ اپنے آپ کو زندگی کے وسط میں پاتے ہیں۔ یہ اس وقت بھی تھا جب ہم روحانی دنیا میں روحانی مخلوق کے طور پر رہتے تھے۔ ایک بار پھر خدا نے روح کو بہت تیزی سے بڑھنے دینے کا فیصلہ کیا، لہذا اس نے ظاہری مخلوق کو تخلیق کیا۔ اس نے ہماری روح کو ظاہری تخلیق میں بھیجا جب ساری جسم تیار تھا۔ ایک بار پھر ہم نے خود کو زندگی کے وسط میں پایا، لیکن اس بار ہمارے پاس روح اور جسم تھے، روح اور جسم دونوں تھے۔ ہم زمین پر تقریباً 70 یا 80 سال جیتے ہیں، ہم میں سے کچھ زیادہ اور کچھ کم۔ اس دوران ہم مسلسل الجھنوں میں گرے رہتے ہیں۔ بچے وقت سے پہلے مر جاتے ہیں، بدقسمتی اور حادثات رونما ہوتے ہیں۔ جی ہاں، ہمارے جسم پر بڑھتی عمر کے ساتھ کئی بیماریاں مسلسل ہمراہ ہوتی ہیں۔ یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہمیں اس برائی سے بچانے والی نئی ٹیکنالوجی فرشتوں نے ہمارے حوالے نہیں کی۔ ہمیں اس ٹیکنالوجی سے انکار کیا گیا کیونکہ انسان پہلے ہی روحانی دنیا میں بالواسطہ جہانوں میں خدا اور فرشتوں کے نافرمان تھے۔ نافرمانی نہ ہوتی تو افقی مخلوقات میں مملکت خداداد قائم ہوتی۔ یقیناً جسم بھی اس دنیا میں عارضی عدم استحکام کا شکار ہوتا، لیکن آپ 100 سال جی سکتے تھے، شاید 150 سال بھی۔ مادی جسم ہمیشہ کے لیے موجود نہیں رہ سکتا، کیونکہ جو چیز مادے سے بنائی گئی تھی وہ دوبارہ مادہ بن جاتی ہے۔ یہ سائنسی نعمت ابتدائی آدم خاندان کے زمانے میں ایک ٹیکنالوجی پیدا کر سکتی تھی، لیکن یہ صرف لاکھوں سال بعد آتی ہے۔ ہمارا آدم 6000 سال پہلے آیا تھا۔ اس تکنیکی ترقی سے حادثات اور بیماریوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ انسان تقریباً 100 سال میں اپنی زندگی کا روحانی مقصد پورا کر سکتا ہے۔ لہٰذا ہم نے اپنے آپ کو دوبارہ اپنے جسم اور روح کے ساتھ ظاہری تخلیق میں زندگی کے بیچ میں پایا۔ جب ہم مرتے ہیں تو ہم صرف ایک مختصر وقت کے لیے کوما دوسرے مرحلے یعنی کوماٹوز فیز میں ہوتے ہیں۔ جب ہم بیدار ہوتے ہیں ہم اپنی روح کے ساتھ روحانی دنیا میں دوبارہ زندگی کے درمیان ہوتے ہیں۔ حیرت کی بات ہے کہ ہم ایک بار پھر ایک نچلی روحانی افقی تخلیق میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اب ہم خود سے پوچھ سکتے ہیں کہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ ہم ہیں، کیونکہ ہم زمین پر اپنی زندگی میں خدا کے ساتھ روحانی مقصد کو پورا نہیں کر سکے ہیں۔ ایک بار پھر ہم اپنے آپ کو ایک ایسی دنیا میں پاتے ہیں جو بہت سے مختلف دائروں میں بٹی ہوئی ہے، جیسے جہنم، درمیانی جہان، اچھے جہان، غیر جانبدار جہان اور فردوس، جس کی تشکیل، ترقی اور تکمیل کے مراحل ہیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم ان میں سے کس میں اختتام پذیر ہوتے ہیں، ہم ہمیشہ اپنے آپ کو زندگی کے بیچ میں پاتے ہیں۔ اس لیے تصور اور حقیقت بھی زندگی کے بیچ میں ہے۔ ہماری چھوٹی سی زمین کے برعکس افقی تخلیق کے جہان روحانی دنیا میں بہت بڑے ہیں۔ بے شمار مختلف تخلیقات ہیں، لیکن موت نہیں ہے۔ وہاں صرف ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ اپنی روحانی ترقی سے متعلق ہے۔ اگر ہم زمین پر اپنی زندگی کو دیکھیں تو ہم اپنے آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ کیا وہاں روحانی طور پر اس حد تک ترقی کرنا ممکن تھا کہ ہم اپنے زمینی جسم کی موت کے بعد براہ راست اعلیٰ روحانی تخلیقات میں جا سکیں؟ ہاں، یہ ممکن ہے۔ کیا یہ بھی نچلی روحانی افقی تخلیقات سے ممکن ہے؟ جی ہاں، یہ ممکن ہے۔ ان دونوں میں فرق صرف روحانی ترقی کی رفتار کا ہے۔ ہم زمین پر 70 یا 80 سالوں میں روحانی ترقی حاصل کر سکتے ہیں، جس کے لیے ہمیں روحانی دنیا میں لاکھوں سال درکار ہوں گے۔ آیا کوئی اعلیٰ روحانی تخلیقات کے لیے اہل ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ دوسری مخلوق نہیں کرتی، بلکہ خود خدا کرتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ آیا کوئی پہلے سے ہی اس کے ساتھ محبت میں کامل ہے۔
اگر خدا محبت کا سبجیکٹ نہ ہوتا تو زندگی کبھی شروع نہ ہوتی۔ اگر آپ خدا کی محبت میں متحد ہیں تو ہمارا خالق اس کی گواہی دے گا اور آپ کو یہ سند دے گا کہ آپ گھر آ سکتے ہیں۔ یہ بہت سی تقسیمیں یا کیا ہم انہیں بہت سے مختلف جہان کہیں گے، یہ افقی تخلیق میں پائے جاتے ہیں، اعلیٰ مخلوقات میں موجود نہیں ہیں، کیونکہ یہ خود خدا نے کسی اور کے بغیر تخلیق کی ہیں۔ اعلیٰ تخلیقات میں موسم کبھی نہیں بدلتا، یہ ہمیشہ موسم بہار کا وقت ہے۔ اس کا مطلب ہے ہر چند سیکنڈ میں یہ ایک نیا اظہار لیتا ہے، تاکہ یہاں کوئی غلط فہمی پیدا نہ ہو۔ میں اسے مختصراً بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سنہری جنتوں میں بلا شبہ بہت سے مختلف دائرے بھی ہیں، بالکل اسی طرح جیسے نیلی جنتوں میں، جو صرف اس لفظ کی جمع سے ظاہر ہوتا ہے۔ لیکن یہ الگ الگ خود ساختہ دائرے یہاں موجود نہیں ہیں۔ اگر کوئی جنت میں داخل ہو جائے تو نہ صرف وہاں بلکہ دوسرے جنتوں میں بھی آزادانہ نقل و حرکت کر سکتا ہے۔ نچلی تخلیقات میں ایسا نہیں ہے۔ ایک جہان میں وہاں پہنچنے کے بعد اگلی بالا جنتوں تک پہنچنے کے لیے پہلے بڑھنا ضروری ہے۔ ہر جہان ایک خود ساختہ یونٹ ہے جس میں آپ بغیر اجازت داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے، جس میں آپ کو بغیر اجازت داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ ایک پیچیدہ نظام ہے۔ اگر آپ اس عمودی دائروں میں سے ایک بنا دیتے ہیں تو آپ اس کی متعدد جنتوں میں سنہری یا نیلے رنگ کی طرح گھومنے پھرنے کے لیے آزاد ہیں۔ لیکن آپ کی عام رہائش اس جنت میں ہے جو آپ کی روح کی روشنی سے مطابقت رکھتی ہے۔ اعلیٰ تخلیقات میں موسم مسلسل نہیں بدلتا جیسا کہ یہاں زمین پر ہوتا ہے۔ وہاں بہار ہمیشہ راج کرتی ہے۔ ہر چند سیکنڈز میں ایک نئی بہار شروع ہوتی ہے جو مسلسل ایک نیا اظہار لیتی ہے۔ اگر میں جنتوں میں ایک نئے چشمے کی بات کرتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ ہر چیز ہمیشہ موجود ہے۔ اعلیٰ تخلیقات کے حالات نہیں بدلتے، یہی وجہ ہے کہ خدا نے کہا میں بدلنے والا نہیں ہوں۔ اعلیٰ مخلوقات ہمیشہ موجود رہتی ہے اور خدا کے براہ راست تسلط میں رہتی ہے۔ تو نچلی، افقی، ظاہری اور روحانی مخلوقات خدا کے بالواسطہ تسلط میں ہیں۔ صرف نچلے دائرے مسلسل بدل رہے ہیں۔ میں نے اس کی وضاحت کیوں کی؟ میں نے ایسا اس لیے کہا کیونکہ میرا اگلا موضوع اس علم پر استوار ہے اور ادنیٰ اور اعلیٰ تخلیقات کے درمیان فرق کو ظاہر کرتا ہے۔ نچلی تخلیق کا سبب بگ بینگ کے ذریعے شروع ہوا۔ دھماکے کی طاقت نے ٹکڑوں کو بکھیر دیا، چاہے وہ ستارے ہوں، دو مقید سیارے وغیرہ جو خلا میں ہر جگہ پائے جاتے ہیں۔ ظاہری تخلیق غبارے کی طرح پھیلی ہوئی ہے، لیکن ایک دن جب یہ اپنی توانائی کھو دے گی تو یہ گر جائے گی، جیسے کہ آپ غبارے سے ہوا کو باہر جانے دیتے ہیں۔ آپ اس کا موازنہ زمین پر انسانی جسم کی نشوونما سے بھی کر سکتے ہیں۔ ایک بچے کے طور پر چھوٹے اور ننھے سے پیدا ہوتے ہیں، پھر ہم بڑے بالغ بن جاتے ہیں۔ جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے جاتے ہیں ہمارے جسم سکڑ جاتے ہیں، ہم چھوٹے ہوتے جاتے ہیں، سب کچھ صرف ایک محدود وقت تک رہتا ہے۔ اپنے اگلے عنوان میں ادنیٰ کا اعلیٰ تخلیق سے موازنہ کروں گا۔ اب ہم ایک نئے باب میں آ گئے ہیں، اعلیٰ اور ادنیٰ تخلیقات، ہائر اینڈ لوور کریشنز۔ اس بات میں ادنیٰ اور اعلیٰ تخلیقات کے بارے میں مزید تفصیل سے بات کرتا ہوں۔ سب سے پہلے میں خدا کی منشا، اس کی بادشاہت اور مسیح کے کام کے بارے میں چند باتیں کرنا چاہوں گا۔ یسوع کے ساتھ ملاقات کے دوران اس نے کہا، جب مجھے زبانی طور پر اپنی وضاحت کرنے کی ضرورت پڑی میں نے اکثر علامتوں کا استعمال کیا ہے، لہٰذا سب کو پہلے یہ معلوم کرنا ہوگا کہ علامت کو کیسے سمجھنا ہے۔ یسوع نے یہ مندرجہ ذیل نیت کے ساتھ کیا،
جتنا زیادہ لوگ اندازہ لگائیں گے اس کی علامتوں کا کیا مطلب ہے، اتنا ہی ابہام پیدا ہو سکتا ہے، اور عیسیٰ کی تعلیمات اتنی ہی زیادہ تاریخ میں زندہ رہ سکتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ نقطہ نظر درست ہو، لیکن عیسیٰ نے اس معاملے کو صرف یک طرفہ طور پر دیکھا۔ اس نے اس حقیقت کو نظر انداز کر دیا تھا کہ علامتوں کا استعمال نہ صرف بنی ہوئی انسان کی الجھن کا باعث بنے گا، بلکہ عیسائیت ایک طویل مدت تک تشریح کے نقصان میں رہ سکتی ہے۔ در حقیقت یہ آج تک 2000 سال سے جاری ہے۔ آخر میں لوگ اس نتیجے پر پہنچے کہ صرف خدا یا عیسیٰ ہی جان سکتے ہیں کہ یہ تمثیلیں کس بارے میں تھیں۔ یہی مسئلہ قرآن میں بھی ملتا ہے۔ اسلام میں مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ صرف اللہ اور محمد ہی قرآن کے حقیقی معنی جانتے ہیں، لیکن اس نقطہ نظر کے بارے میں میرا سوال یہ ہے کہ نقصان کس نے اٹھایا ہے؟ کون خدا کی منشا کو نہیں سمجھ سکتا ہے اور نہ اس کا ادراک کر سکتا ہے؟ یہ بنی ہوئی انسان تھا۔ آج بھی مسیحی دعا کرتے ہیں، تیری منشا زمین پر پوری ہو جائے جیسے آسمان پر ہے۔ زمین پر خدا کی منشا کیسے پوری ہو سکتی ہے اگر ہمیں کوئی اندازہ ہی نہیں؟ اگر منصوبہ ہم پر ظاہر نہیں کیا گیا کہ خدا زمین پر اپنی بادشاہت کیسے قائم کرنا چاہتا ہے، یہ تمام الجھنیں عیسیٰ کی وجہ سے پیدا ہوئی۔ اس نے خود ایک بار کہا تھا کہ اگر میں نے تمہیں زمینی چیزوں کے بارے میں بتایا اور تم نہیں مانتے تو تم کیسے یقین کرو گے اگر میں تمہیں آسمانی چیزوں کے بارے میں بتاؤں؟ یوحنا باب 3 آیت 12۔ یسوع کو یقین تھا کہ اس کے زمانے کے لوگ نہیں سمجھیں گے اگر وہ سچائی یا خدا کے اسرار کو ظاہر کرے، جیسا کہ اس نے مشاہدہ کیا اور تجربہ کیا تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا خدا غلط تھا؟ کیا ہمارا خالق اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ مسیحا کو بھیجنے کا بہترین وقت کون سا ہوگا تاکہ بنی ہوئی انسان الہی مکاشفات یا عیسیٰ کے الفاظ میں آسمانی چیزوں کو سمجھ سکے؟ یا یہ صرف یہ تھا کہ یسوع مسیح اپنے ہی تعصب کی وجہ سے گر گیا اور غلطی سے یہ فرض کر لیا کہ بنی ہوئی انسان اسے سمجھنے سے قاصر ہوگا؟ اس تناظر میں اس سوال کا جواب دیا جائے گا کہ خدا نے عیسیٰ کو ایسے وقت میں کیوں بھیجا جہاں بنی ہوئی انسان خدا کے آسمانی راز اور آسمانی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتا۔ جس نے جو اعلان کیا وہ اس کے اپنے مفروضے تھے۔ اس کے پاس ایسے تعصبات تھے جن کا خدا سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ خدا کے لیے عیسیٰ کو بنی ہوئی انسان کے پاس بھیجنے کے لیے خدا کے منصوبے کا اعلان کرنے کے لیے کافی وقت تیار تھا۔ وقت عیسیٰ کے لیے اس سے بہتر نہیں ہو سکتا تھا کہ اس نے خدا کے ساتھ اور اس کے بارے میں کیا مشاہدہ کیا اور تجربہ کیا۔ عیسیٰ کے آنے کا مقصد آسان تھا۔ عیسیٰ کو ظاہر کرنا چاہیے تھا کہ خدا کی بادشاہت کیسے قائم ہونی چاہیے۔ 2000 سال پہلے عیسیٰ کو خدا نے مسیحا ہونے کے لیے بھیجا تھا۔ خدا نے مجھے مسیحا بننے کے لیے بھی چنا، صرف اس فیصلہ کن فرق کے ساتھ کہ اس نے مجھ سے کہا کہ میں نے صرف زمین کے لیے مسیحا ہوں۔ میں نہ صرف زمین کے لیے مسیحا ہوں بلکہ جنتوں کے لیے بھی ابدی مسیحا ہوں۔ خدا نے مجھے اب کیا کہا؟ اور کچھ نہیں۔ اس نے مجھ سے وہی الفاظ کہے جو عیسیٰ کے لیے تھے۔ جو کچھ تم نے میرے بارے میں سنا، دیکھا اور مشاہدہ کیا، میرے ساتھ اپنے تمام سفر و تجربات تمہیں بنی ہوئی انسان کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہیے۔ میرے لیے 2 راستے ہیں۔ میں یسوع کی طرح برتاؤ کر سکتا ہوں اور خدا سے کہہ سکتا ہوں، ٹھیک ہے خدا، تو نے مجھے مسیحا کے طور پر زمین پر بھیجا ہے، لیکن انسانوں کو اس بار بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی کہ اگر میں ان کو بتاؤں کہ میں نے تم سے کیا سنا ہے، جو میں نے مشاہدہ کیا اور کیا میرے سفر کا تجربہ کیا۔ یہ جواب تجویز کرے گا کہ میں خدا کو نصیحت کروں اور اسے بتاؤں کہ یہ وقت بھی صحیح نہیں ہے۔ نتیجے کے طور پر
میں یہ کہوں گا کہ میرے روحانی سفر میں اس کے بارے میں خدا کے تمام مکاشفات صرف میرے لیے تھے، نہ کہ بنے ہوئے انسان کے لیے۔ اگر میرے ساتھ ایسا سلوک ہوتا تو میں خود کو مسیحا کہہ کر نااہل قرار دیتا۔ مزید برآں میں لوگوں سے یہ کہہ کر جھوٹ بولوں گا کہ وہ ان الہامی آیات کو سمجھنے کے قابل نہیں ہیں۔ اس بیان کا خدا سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ یہ میری اپنی غلط فہمی ہوگی۔ تب میں اپنے آپ خدا کا حقیقی سبجیکٹ ہونے کے لائق نہیں ثابت کر پایا۔ یہ میری ذمہ داری ہے کہ ہر چیز کو جس طرح مجھ پر نازل کیا گیا ہے اس کو منتقل کروں، کیونکہ بصورت دیگر خدا کی منشا کا منصوبہ ہمیشہ ادھورا اور نامکمل رہے گا۔ اس کے نتیجے میں خدا کی بادشاہت قائم کرنے کے لیے مناسب تعمیراتی سامان حاصل کرنے کے قابل نہیں ہوگا۔ مستقبل میں نقصان کس کا ہوگا؟ یہ انسانیت ہے۔ اگر یسوع نے 2000 سال پہلے سب کچھ ظاہر کیا ہوتا تو شاید اس کے زمانے کے لوگ اسے نہ سمجھ پاتے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ آنے والی نسلوں کے پاس خدا کا منصوبہ مکمل طور پر ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور وہ اس پر ایک بہتر دنیا کی تعمیر کر سکتے تھے۔ اسے بہتر کہ عیسائیت یا اسلام ہم سے وعدہ کر سکتا ہے، یا اپنے مذہب کے دائرے میں رہ کر انتظام کر سکتا ہے۔ ایک اور فائدہ یہ تھا کہ اگلا مسیحا بہت جلد آ سکتا تھا۔ وہ اس بنیاد پر حقیقت میں مملکت خدا داد کو قائم کرنے میں کامیاب ہو جاتا۔ اب میں اعلیٰ اور ادنیٰ تخلیقات کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں، جیسا کہ عنوان بیان کرتا ہے، لیکن یہاں میں سابق ابواب کی طرح اس بات پر زور دیتا ہوں کہ میں سائنسدان نہیں ہوں، میں ایک مبصر ہوں۔ میں دیکھتا ہوں کہ خدا مجھے ادنیٰ اور اعلیٰ مخلوقات میں کیا دیکھنے کی اجازت دیتا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے سائنسدانوں کی طرح ادنیٰ مخلوقات کو اپنے دماغ سے سمجھنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑے، لیکن میں دماغ سے باہر کی بنیاد سے بات کر رہا ہوں۔ اپنے آفاقی شعور، میرا ضمیر سچ کی تلاش کے ساتھ میں ادنیٰ تخلیقات کی حدوں سے باہر نکل جاتا ہوں۔ میری جذباتی محبت، جس میں میں خدا کے ساتھ ایک ہوں اور تکمیل کے مرحلے پر پہنچ چکا ہوں، تو کہنے کو مجھے اعلیٰ تخلیقات تک پہنچنے اور یہ ناقابل یقین مشاہدات کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں وہاں جو کچھ بھی دیکھوں بتاؤں۔ خدا نے کہا مستقبل میں زمین انبیاء سے بھر جائے گی، لہٰذا مستقبل میں انسان، خدا کے بیٹے اور بیٹیاں پہلے روحانی بنیں گے، اس سے پہلے کہ وہ سائنسدان، ماہر تعمیرات، طبی یا کسی اور شعبے کے ماہرین بن جائیں۔ وہ نبی ہوں گے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لوگ کسی بھی شعبے میں شامل ہوں۔ تب خدا اور جنتوں کے لیے ان پر نئی چیزیں ظاہر کرنا بہت آسان ہو جائے گا، ایسی چیز جس کا سائنس نے آج تک کوئی تصور یا خیال پیش نہیں کیا ہے، کیونکہ یہ لوگ روحانی مشاہدات اور تجربات کرنے کے قابل ہو جائیں گے، کیونکہ وہ پہلے نبی ہیں، انسانی تاریخ میں ہزاروں سال پہلے ہی گزر چکے ہیں، اور صرف پچھلے 100 سالوں میں سائنس نے بہت تیزی سے ترقی کی ہے۔ یہ ترقی کتنی تیزی سے آگے بڑھے گی جب لوگ پہلے نبی اور پھر محقق بنیں گے۔ وہ روحانی دنیا میں ناقابل یقین مشاہدات اور تجربات کرنے کے قابل ہوں گے، جو سائنسی تکنیکی ترقی میں انقلاب برپا کریں گے۔ تمام مشاہدات اور تجربات بنے ہوئے انسان کی مثالی دنیا کو آگے بڑھانے میں معاون ثابت ہوں گے۔ آئیے نچلی تخلیقات کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ میری پہلی کتاب، جس کا نام ہے خدا، ایک دکھائی دینے والا خدا ہے جو انسانیت پر ایک مرئی خدا کے طور پہ ظاہر ہوتا ہے۔ میں نے خدا کے ساتھ اپنے بہت سے سفر کا ذکر کیا۔ ان میں سے ایک میں خدا مجھے اتنا دور لے گیا جہاں اندھیرے کے گولے، بلیک ہولز چل رہے تھے۔ میں انسانوں کو اسے پڑھنے کا مشورہ دیتا ہوں۔ اس وقت خدا نے فرمایا، میرے اندر آ جاؤ، اور ہمیں اندھیری ابدیت میں سفر کرتے ہیں، اور ہم
اندھیری ابدیت میں سفر کرتے ہیں۔ نہ کچھ سننے کو تھا، نہ دیکھنے کو اور نہ محسوس کرنے کو۔ ابدیت میں تاریک گولوں، بلیک ہولز تک پہنچ کر خدا نے مجھ سے کہا، یہیں سے میرا پہلا مقدمہ شروع ہوا۔ میں نے یہ سب 22 سال پہلے لکھا تھا۔ بعد میں خدا نے کہا کہ ابدیت میں یہ مقام نچلی مخلوق کا ہے۔ اس نے مجھے سمجھایا، جب میں نے اس وقت تم سے کہا تھا کہ میری پہلی اصل یہاں حرکت میں آئی، میں اس مرحلے کے بارے میں بات کر رہا تھا جس میں خود لاشعور میں تھا۔ اس کا مطلب ہے میرے پاس ایک تصور تھا لیکن اس کا ادراک ابھی تک غائب تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نچلی تخلیقات کے ظہور میں بھی پہلے ایک تصور موجود تھا جس کا ادراک بہت بعد میں ہو سکا۔ اس کے لیے مزید وضاحت کی ضرورت ہے۔ جہاں تک خدا کہتا ہے کہ اس کی ابتدا یہاں سے ہوئی، ہمیں یہ بات دماغ میں رکھنی چاہیے کہ شعور کا مرحلہ لاشعور اور شعوری حصے میں مشتمل ہے، لاشعوری حصے پر مشتمل ہے۔ اگر نچلی تخلیق کا تصور بھی لاشعوری کے مرحلے میں ہی تشکیل پا چکا ہے، تب بھی یہاں ایسے مراحل تھے جن میں خدا کا کوئی تصور نہیں تھا، کیونکہ ہر خیال کو عملی جامہ نہیں پہنایا جا سکتا۔ اس نے مختلف وجوہات کی بنا پر کچھ تصورات کو بھی رد کر دیا، یہاں تک کہ وہ آخرکار ایک ایسی چیز لے کر آیا جس کا وہ ادراک کر سکتا تھا۔ اس طرح دیکھا جائے تو خدا ہی نچلی مخلوق کی پہلی اصل اوریجن ہے۔ اس کی ساری تخلیقات ایک نتیجہ ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نچلی مخلوق کے بارے میں خدا نے بہت سے الفاظ میں کہا کہ ہم نے زمین کو پیدا کیا، ہم نے مخلوق کو پیدا کیا۔ یہ ہم کون ہیں؟ خدا نے ہم کیوں کہا؟ اب نچلی ظاہری مخلوقات میں سے خدا کے پاس تعمیراتی منصوبہ تھا، لیکن اس کی تکمیل میں نچلی مخلوقات میں فرشتوں نے اس کی مدد کی۔ فرشتوں کا تعلق دوسری مخلوق سے ہے اور انہوں نے خدا کی مدد کی تاکہ وہ اپنے منصوبے کو حقیقت میں ڈھال سکے۔ نچلی تخلیق کا آغاز ایک دھماکے سے ہوا۔ اس کی وجہ سے اس میں وسعت پیدا ہوئی، بالکل اسی طرح جیسے جب آپ اسے پھیلاتے ہیں تو غبارہ پھیلتا ہے اور بڑا ہو جاتا ہے۔ ہماری تخلیق اب بھی پھیل رہی ہے۔ وہ فرشتے یا ایلینز کون ہیں جنہوں نے خدا کی حمایت کی؟ مذہبی اصطلاح میں انہیں فرشتے اور سائنسی اصطلاح میں انہیں ایلینز کہتے ہیں۔ فرشتے اور ایلینز جیسی مختلف اصطلاحات اس لیے تیار ہوئی ہیں کہ مذہب اور سائنس ایک ہی چیز کو مختلف الفاظ میں بیان کرتے ہیں تاکہ اپنے آپ کو دوسرے میدان سے واضح طور پر الگ کر سکیں۔ یہ اجنبی ایلینز وہ مزدور ہیں جنہوں نے نچلی مخلوق کو خدا کے معمار کے منصوبے کے مطابق تخلیق کیا۔ جب ہم نچلی تخلیقات کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم کسی ایسی چیز کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں جو صرف ایک محدود وقت کے لیے موجود ہے۔ یہ پھیلتی ہے جہاں تک کہ کسی وقت یہ اپنی توانائی کھو دے گی اور پھر گر جائے گی، تقریباً پھٹ جائے گی۔ اس دن نچلی مخلوق کا وجود ختم ہو جائے گا۔ یہ چکر ناگزیر ہے۔ اسی طرح لوگ بچے کے طور پر پیدا ہوتے ہیں، بچے اور پھر بالغ بنتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں، جس کا ناگزیر نتیجہ موت کے قریب آ جاتا ہے۔ نچلی تخلیق ایک منفرد قدر کے لیے بنائی گئی تھی۔ یہ منفرد قدر کیا ہے؟ اس کا روحانی دنیا میں ہماری روح کی نشوونما سے کچھ لینا دینا ہے، لیکن وہاں ہماری روح کو تیار ہونے میں کافی وقت لگتا ہے۔ ہماری نظر میں یہ عمل اس طرح ہوتا ہے جیسے سست رفتار میں۔ زمین پر ہم ارتقائی نظریہ پر یقین رکھتے ہیں۔ اس کے مطابق زندگی کا آغاز ایک خلیے سے ہوا۔ پانی میں زیادہ نشوونما ممکن نہیں تھی اور صرف اس وقت شروع ہوئی
جب زندگی خشک زمین پر حالات کے مطابق ڈھال سکے۔ فطرت میں مختلف عمل تھے، تاہم جانوروں کی بادشاہت انسانوں سے پہلے پیدا کی گئی تھی۔ ارتقاء بہت سے مختلف طریقوں سے ہوا۔ یہ نتیجہ جو سائنس ارتقاء سے نکالتی ہے وہ غلط ہے، کیونکہ ہماری ارواح نچلی ظاہری تخلیق کے وجود سے پہلے ہیں، روحانی دنیا میں پیدا ہو چکی تھیں۔ جب جسم کی شکل تیار ہوئی تو فرشتوں نے اس میں انسانی ارواح بھیجنا شروع کی۔ یہ جسم کس چیز کے لیے اچھا ہے؟ اس کا کیا فنکشن ہے؟ جسم روح کو تیز رفتاری سے بڑھنے دیتا ہے۔ ان ناقابل فہم طویل مدتوں کا اندازہ لگانے کے لیے میں نے اپنی کتابوں میں بارہا وضاحت کی ہے کہ کوئی شخص یہاں زمین پر 70 جیسی سالوں میں روحانی ترقی حاصل کر سکتا ہے، جس کے لیے روحانی طور پر 30 ملین سال درکار ہوں گے۔ دنیاوی جسم کی ساخت وقت کے لیے محدود ہے۔ اس کا واحد مقصد روح کو تیزی سے بڑھنے میں مدد کرنا ہے۔ کیا بنی انسان نے اس کو سمجھا؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہوا۔ کیا آدم نے یہ راز فاش کیا؟ نہیں، اس نے نہیں کیا۔ کیا مسیحوں، انبیاء یا کسی نے ظاہر کیا کہ روح کو جسم میں بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ نہیں، انہوں نے بھی بات نہیں کی۔ آج تک کسی کو پتہ نہیں چلا، انہوں نے بھی بات نہیں کی۔ آج تک کسی کو پتہ نہیں چلا۔ میں پہلا شخص ہوں جس نے یہ ظاہر کیا کہ ہماری روح روحانی دنیا میں پہلے سے بڑھ رہی ہے، لیکن اس کی نشوونما بہت سست تھی۔ انسانی ارواح جو ظاہری تخلیق سے زیادہ پرانی ہے، صرف وہی نہیں ہے جو اس ظاہری مادے، اس ظاہری کائنات کو استعمال کرتی ہیں۔ اس نے بہت سی دوسری تخلیقات کی خدمت کی ہے اور انہیں تیزی سے ترقی کرنے کے قابل بنایا ہے۔ ابھی یہ دوسری زندگی ہم سے بہت دور ہے۔ ان کے اور ہمارے درمیان 8 یا 9 ملین نوری سال ہیں۔ مستقبل میں کسی وقت ٹیکنالوجی اس مقام تک پہنچ جائے گی جہاں آپ ان وسیع فاصلوں کو طے کر سکتے ہیں اور ہم زندگی کی ان دوسری شکلوں سے مل سکتے ہیں۔ اگر آپ آج مجھ سے پوچھیں کہ یہ کب ہوگا، تو میں جواب دے سکتا ہوں کہ یہ تب ممکن ہوگا جب زمین پر خدا کی بادشاہت قائم ہوگی۔ اس کے ذریعے ہر فریق فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ آئیے اپنی نگاہیں مختصراً اس دنیا کی سائنسی اشرافیہ کی طرف موڑ دیں۔ یہ انسانی دماغ کی صلاحیتوں کی مدد سے تخلیق کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ان کی تحقیق اور ترقی کی بنیاد متنوع تجربات ہیں۔ ان کا نقطہ نظر ہمیشہ ایک مفہوم یا دماغی مفروضے پر مبنی ہوتا ہے جسے میں ایمان کہتا ہوں، تاہم اگر وہ کوئی نئی دریافت کرتے ہیں تو وہ ان کو زیادہ دیر تک برقرار نہیں رکھتے ہیں۔ میں یہاں ایک مثال کے طور پر دوبارہ ایٹم کا استعمال کرتے ہوئے نہیں تھکوں گا۔ یہ کبھی مادے کی سب سے چھوٹی اکائی تھی۔ جب تک کہ یہ تفہیم نہیں ہوا تھا، ہمارے معاشرے کے ہوشیار دماغ اس حقیقت یا اس سائنسی حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں۔ اس طرح انسانی دماغ بڑھتا ہے اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے دریافت کرتا ہے کہ خدا اس تخلیق کو کیسے بنا سکتا ہے۔ سائنس مستقبل میں اس میدان میں بہت گہرائی میں جائے گی۔ مذاہب اس مقصد کی پیروی نہیں کرتے۔ ان کا کام یہ بتانا ہے کہ خدا نے اس مخلوق کو کیسے بنایا۔ آپ اس کیسے کو کیوں سے علیحدہ کریں۔ جب ہم کیوں پوچھتے ہیں تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ مذاہب اندھے ہیں اور یہ وہ جواب نہیں دے سکتے۔ اب میں نے آ کر کہا کہ روحانیت ہمیں یہ جواب دے گی۔ روحانیت مشاہدات اور تجربات کی طرف لے جاتی ہے اور اسی کے مطابق اس راز کو کھول سکتی ہے۔ اس کے برعکس مذاہب اندھے ہوتے ہیں۔ وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں خدا کو دیکھے بغیر مانو، موت کے بعد کی زندگی پر یقین کرو، فرشتوں پر ایمان لاؤ وغیرہ وغیرہ۔ وہ اپنے عقیدے کے دائروں میں اس طرح گھومتے ہیں جیسے پنجرے میں بند ہیمسٹر۔ یہ ایمان ہمیں
کیا بتاتا ہے؟ اگر کوئی مذاہب کے دائرے میں داخل ہوتا ہے تو اسے مثبت رویے کے ساتھ کرنا چاہیے۔ جب آپ منفی ہیں تو آپ پہلے سے ہی بنیادی اصولوں کا انکار کرتے ہیں اور مذہب آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ تاہم دلچسپ بات یہ ہے کہ مذاہب میں کیا ہوتا ہے جب مذاہب کے تنگ دائروں میں تجربات ایک تبدیل شدہ نیا نقطہ نظریہ عقیدے کے مقالوں پر سوالیہ نشان لگاتے ہیں یا غلط ثابت ہوتے ہیں۔ مذاہب ہر دوسرے نبی کو رد کرتے ہیں، وہ کسی اور چیز کو ماننے سے قاصر ہیں۔ نئے علم کو سننے یا قبول کرنے کی بات چھوڑ دیں۔ آپ انہیں سائنسدانوں کی طرح اس کے برعکس قائل نہیں کر سکتے۔ آنکھیں بند کر کے یقین کرنے کے اپنے فیصلے کے ساتھ انہوں نے پہلا قدم اٹھایا اور ساتھ ہی ساتھ آخری بھی۔ اس لیے مذاہب ٹھہرے ہوئے پانی کی مانند ہو گئے۔ جب پانی آگے نہیں بڑھ رہا تو اس سے بدبو آ رہی ہے۔ اسی طرح مذاہب کا خاتمہ ہوا۔ اپنے قدیم عقائد کے ساتھ وہ خدا کے روحانی راستے پر لوگوں کو مثبت طور پر متاثر کرنے یا یہاں تک کہ متاثر کرنے کا اپنا تحفہ کھو دیتے ہیں۔ موافقت سے ان کا معروف انکار انہیں انسانوں کے لیے ناخوشگوار بنا دیتا ہے۔ وہ دوسروں تک ایمان کے مثبت تاثرات پہنچانے کی اپنی صلاحیت کھو دیتے ہیں اور خود روحانی تجربات کرنے سے قاصر رہتے ہیں۔ مذاہب جو کبھی لوگوں کو اپنے روحانی سفر پر خدا کی طرف دعوت دیتے تھے، صدیوں کے دوران ایک تاریک، بدبودار، مردہ سرے میں بدل چکے ہیں، جہاں سے ان کے ماننے والوں کے لیے اب کوئی فرار نہیں ہے۔ جو چیز ابدی روحانی خوشی کی خواہش کے طور پر شروع ہوئی، وہ روح کے لیے ایک مہلک تاریک جیل بن گئی۔ اس لیے خدا نے مجھ سے کہا، مذہب کا وقت ختم ہو گیا ہے، اب روحانیت کا وقت ہے۔ روحانیت اندھی نہیں ہوتی۔ روحانیت ہمیں موت کے بعد کی زندگی کا مشاہدہ کرنے دیتی ہے۔ یہ ہمیں زیادہ سے زیادہ پوشیدہ رازوں کا مشاہدہ کرنے کے لیے روحانی زندگی میں سفر کرنے دیتا ہے۔ ہم فرشتوں اور مختلف مخلوقات سے مل سکتے ہیں۔ روحانیت ہمیں خدا سے ملنے کا موقع بھی دیتی ہے۔ لہٰذا روحانیت ہماری منزل ہے، لیکن صرف اس وقت جب یہ جاری ہے، جب یہ چل رہی ہے۔ یہ خود کو مستور نہیں کرتی ہے۔ جب خدا نے مجھ سے یہ بات ظاہر کی، اس کی پہلی ابتدا کیسے ہوئی؟ میں نے اس عمل کو 2000 میں اپنی سرخ کتاب میں درج کیا اور میں نے اسے قبول کر لیا۔ اس طرح میں نے اپنے کاغذ پر لکھ دیا۔ میں نے دیکھا تھا کہ اس کا پہلا آغاز کیسے ہوتا ہے، اس لیے خدا کائنات کا پہلا اصل اوریجن تھا۔ لیکن اب مجھے معلوم ہوا کہ وہ کائنات میں نچلی تخلیق کا پہلا سبب ہے، لیکن اعلیٰ تخلیق کا نہیں۔ اگر آخری جملے کو لفظی طور پر سمجھ لیا جائے تو فطری طور پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ خدا کیوں کہتا ہے کہ وہ اعلیٰ تخلیق کا پہلا اصل اوریجن نہیں ہے؟ میں نے وضاحت کی ہے کہ خدا نے پہلے 19 مخلوقات وجود میں آ سکتی تھیں۔ اس لحاظ سے ہمارے خالق سے پہلے 19 ماخذ تھے۔ خدا کا نمبر 20واں تھا۔ یہاں خدا کے پاس 2 امکانات تھے۔ اس کو یہ راز فاش کرنے کی ضرورت نہیں تھی، پھر وہ بھی پہلا اصل اوریجن ہوگا۔ کسی کو کبھی پتہ نہیں چلے گا، لیکن خدا اس کے دل کے نیچے سے بہت مہربان اور انتہائی ایماندار ہے۔ اس نے ان کو وجود میں لانے میں مدد کی، حالانکہ وہ بہت بعد میں آیا، اور خلوص دل سے اعلان کرتا ہے کہ وہ ابدیت میں اعلیٰ تخلیق کا پہلا اصل اوریجن نہیں تھا۔ دوسری طرف 19 مخلوقات اب خدا کے لیے اپنی گہری محبت کے اظہار کے طور پر کہتے ہیں، نہیں نہیں، تو پہلا اصل اوریجن ہے۔ تمہیں ہم میں سے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن تمہاری محبت میں اصل صورتحال سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ تمہیں پرواہ نہیں تھی کہ تم ہمارے بعد اصل اوریجن ہو۔ تمہارے لیے ہماری محبت بہت زیادہ ہے۔ ہماری طرف سے تمہیں راز فاش کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔
اب اگر ہم اس کو اس سمت میں دیکھیں تو وہ پہلا اصل اوریجن ہے، کیونکہ اس نے دیگر 19 مخلوقات اور اعلیٰ ابدی تخلیق کو وجود میں لانے میں مدد کی۔ پہلا اصل اوریجن کے سوال میں فرق صرف نقطہ نظر پر منحصر ہے، اور چونکہ خدا نے محبت کے دائرے سے جواب دیا، اس نے اعلان کیا کہ وہ اعلیٰ تخلیق کا پہلا اصل اوریجن نہیں ہے۔ خدا ہی تھا جس نے ابدی زندگی کا منصوبہ بنایا، لیکن کس نے اسے حقیقت میں لایا، یعنی اسے حقیقی بنایا؟ یہ 19 مخلوق تھے اور وہ خود۔